اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوست، بہن بھائی، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنابت اور ناپاکی کی صورت میں وہ کون سے کام جائز اور ناجائز ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ناپاکی حالت جنابت میں کون سے کام کرنا حرام ہے۔ انسان پر جب غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے تو کچھ کام ایسے ہیں جو کرنا حرام ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو علم نہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ بیوی سے ہم بستری کے بعد غسل کا طریقہ نہ کرے تو انسان پاک نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کے لیے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لیں اور اس کے علاوہ جسم پر جہاں بھی مادہ لگا گیا ہو وہاں بھی اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی غرارہ اچھی طرح کریں اور پھر پورے جسم کو اچھی طرح پانی کے ساتھ دھو لیں۔ جنابت کے کچھ مسائل ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب لذت و شہود کے ساتھ پانی اچھل کر نکلے، وہ کوئی بھی صورت ہو، عورت خواب میں کچھ ایسا دیکھے، کپڑوں پر تری بھی پائے تو اس پر غسل واجب۔ غسل کے بعد اگر کوئی مادہ خارج ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر غسل کا اعادہ کرنا ہے۔ کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اگر دوبارہ کرنا چاہے تو درمیان میں ضرور ہے۔ مباشرت میں دخول کے بعد عورت پر غسل لازم ہو جاتا ہے، اس لیے مرد کا انزال ہونا یا عورت کا آرگزم حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب بھی کوئی چیز انگلی وغیرہ فرج میں داخل ہوگی تو عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ مزید برآں کسی بھی وجہ مثلا خواب یا تصویر کی وجہ سے فرج میں پانی بہہ نکلے تو بھی غسل جنابت لازمی ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن ہو سکے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آنے والی آپ کو بآسانی طریقے سے مل سکے۔